السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی ملاقات اپنے دین کی نسبت پر کروائی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں یوں تو لوگ مختلف عنوانوں پر ملاقاتیں کرتے ہیں، بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، پارٹی ہوتی ہیں، شادی بیاہ فنکشنز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، طرح طرح کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں جن پر لوگ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ لیکن بھائی بزرگوں دوستو، اللہ نے ان ملاقاتوں کے اوپر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اپنی دین کی نسبت پر ملاقات کرنے پر بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے مغفرت ہے۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا، اللہ نے چین و سکون اور سکینہ کا وعدہ کیا، اپنی رحمتوں کا وعدہ کیا۔ ایسی مجلسوں پر جہاں محض اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی جاتی ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے سے محض اللہ کے دین کی نسبت پر ملاقات کرتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج اللہ نے اسی نسبت پر ہمیں ملایا ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، لیکن جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے اور میں دعا نہ کر لوں، کوئی یہاں سے نہیں جائے گا بھائی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں اتنی قیمتی مجلس میں بھیجا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو دیکھنا ہے وہ فرمائے کہ نیت ہے۔ انسان کی نیت اس کے اعمال سے بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پھترا۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے، جو حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ بخاری شریف، اس کتاب کی شروعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نیت کی حدیث سے کی ہے۔ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اتنی کثیر تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، اتنا وقت نکالا، جان مال وقت لگایا۔ اب اگر ہم نے یہ نیت لے کر یہاں آئے ہیں کہ ہم فلم ایکٹر عارف خان کو دیکھنے جا رہے ہیں جو کسی زمانے میں بالی ووڈ میں ناچنا گانا کرتا تھا، اگر اس نیت کے ساتھ آئے ہو تو میں کہوں گا بھائی اس نیت کو بدل لو۔ یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے، یہ دیکھو کہ کیوں آیا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔
نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کی مجلس میں آئے ہیں، اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کرو گے تو میں دعا کروں کہ اللہ تو اس محبت کو تیری محبت سے بدل دے، اللہ تو مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ تو سب کرو گے یہ نیت؟ ہاں، ورنہ کیا ہوگا؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لایا؟ کچھ نہیں۔ عارف خان آیا، عارف خان نے بات کیا، ہاں بہت اچھی بات کی بھائی، بہت مزہ آیا، لیکن کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی۔ اس لیے ہم سارے یہ نیت کریں کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان دیا دوستو، اور اس ایمان کی نسبت پہ ہم سب بھائی ہیں۔ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے۔ یہ ایمان سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم نے اس ایمان کے لیے اللہ سے کوئی التجا نہیں کی، کوئی ریکویسٹ نہیں کی، کوئی خط نہیں لکھا، کوئی عرضی نہیں ڈالی۔ اللہ نے اس کے فضل و کرم سے ایمان والا بنایا۔ جب ہم دنیا میں آئے، ہم اپنی آنکھوں کو کھولے تو ہم نے اپنے آپ کو عبدالجبار عبدالستار کے گھر میں پایا۔ یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اب ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، ہم اس فخر میں مبتلا ہو گئے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم چنی ہیں، چنا ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایک دن مر کر جنت میں ضرور جائیں گے۔ شیطان نے ہمیں اس فخر کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہمیں کوئی اعمال کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دین پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ اس فخر کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ جنت ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی تھی، آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو ہم بھی ایک دن جنت میں جائیں گے۔ بے شک ہر ایمان والا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ لیکن بھائی اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، تو ایک طویل عرصہ ہمیں جو ہے وہ جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ اور جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، جس میں اللہ ڈال کر تپائے گا اور ہمیں اپنے گناہوں سے پاک کرے گا، اس کے بعد اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ جہنم کا زمانہ کوئی ہنسی کھیل کا زمانہ نہیں ہے۔ ہاں عنقریب غبار ہٹے گا اور پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ اور اللہ کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ اللہ نے جب سے انسان کو دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے نبی ہے۔ انسانوں کی رہبری کے لیے، انسانوں کو مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا کہ نبی آتے، دین کی دعوت دیتے، دین کی طرف بلاتے۔ یہ سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ ساتھی کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں؟ ذرا ان سے ریکویسٹ کر کے بیٹھا دو بھائی، ان کو جانے مت دو۔ اور یہ جو بھائی لوگ کھڑے ہوئے سامنے، بیٹھ جائیں نا بھائی، بیٹھ جائیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے بھائی، دیکھو بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ہاں بھائی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان تو قیامت تک آئیں گے۔ اب ان انسانوں کی رہبری کون کرے گا؟ ان ایمان والوں کو اس ایمان والے فقر سے نکال کر کے فکروں میں کون ڈالے گا؟ ہے نا، ہم تو فقر میں مبتلا ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو مسلمان آج فقر میں مبتلا ہے، ان کو فکر میں مبتلا کرنا ہے۔ کس بات کی فکر؟ کہ یہ جو ایمان اللہ نے دیا اس کو بچا کر لے جانا ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا
جو اس ایمان کو ذرہ برابر بچا کر لاوے گا ہم اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ میں جب دعوت کے کام میں نیا نیا جڑا تھا، پہلی مرتبہ 3 دن کے لیے نکلا تو یہ بات میرے سامنے آئی، یہ حدیث میرے سامنے آئی۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لائے گا ہم اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے پاس تو ایمان کی کوئی سطح نہیں تھی، بالکل ایمان کی سطح گری ہوئی تھی، کچھ دین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، ایمان کس چڑیا کو کہتے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوچا یار یہ دنیا کتنی بڑی ہے، 26,000 کلومیٹر کا اس کا ڈائیمیٹر ہے پورا سرکل، اتنی بڑی دنیا، اس کے اندر کتنے پہاڑ ہے، کتنی سمندر ہے، کتنے پیڑ ہے، کتنے جنگل ہے، کتنے جو ہے مخلوقات ہے، یہ سب کچھ اتنا بڑا ہے، اور اللہ پاک ذرہ برابر ایمان پر اس سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ خیر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، سن لیا، بات دماغ میں تھی، کسی سے کہا نہیں، کوئی مذاکرہ نہیں کیا کسی سے۔ اسی طرح وقت گزرا۔ ایک دفعہ میں کہیں جماعت میں چل رہا تھا تو کسی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ تو جب گھر گئے تو وہاں پہ ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، انسائکلوپیڈیا، سائنس کی کتاب ہے۔ تو میں ایسے ہی دیکھنے لگا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان بٹوین آل بگ پلانٹس اینڈ اسٹار، جتنے بھی بڑے بڑے ستارے اللہ نے بنائے ہیں جو اس دنیا سے کئی کروڑ گنا زیادہ بڑے، لاکھوں اور کروڑوں گنا بڑے اسٹار اور پلانٹس اللہ نے آسمانی دنیا کے اندر گیلیکسی میں رکھا ہے۔ تو ان بٹوین آل بگ پلانٹس اینڈ اسٹارز the value of this earth is just like a dot، کہ دنیا کی حیثیت ان تمام ستاروں کے سامنے، ان تمام پلانٹس کے سامنے ایک نقطے کی مانند ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ انسائکلوپیڈیا سائنس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فوراً میری بات سمجھ میں آئی، جیسے میں نے وہ پڑھا میرے دماغ نے اقرار کر لیا، تسلیم کر لیا کہ بے شک جب اتنی بڑی کائنات ہے اور ان کائنات کے بیچ میں یہ دنیا کی حیثیت ایک نقطے کی مانند ہے، بس میں نے کہا کہ صحیح ہے یہ بات کہ اللہ پاک ایک ایمان والے کو 10 نقطے عطا فرمائے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، 10 نقطے دے دے گا اللہ۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں کہ یہ دنیا کی حیثیت ہماری نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کتنا اور اس کا پر کتنا، جسٹ لائک اے ڈاٹ۔ تو اللہ تو صاحب کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میری نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اتنا بڑا رب العالمین جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو، یہ جتنے بڑے بڑے پلانٹس، سورج، چاند، ستارے، 7 آسمان، 7 زمین، یہ پہاڑ کے اندر کے خزانے، سمندر کے اندر کے خزانے، یہ ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں یہ ایمان کا ایک پرزے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر کے رکھ دو، تو ایمان والا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور جو پلڑا وزنی ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے۔ فرمایا کہ اس قدر وزنی ہے کہ اتنی تیزی سے نیچے آئے گا کہ کائنات کو اٹھا کر فضاؤں میں بکھیر دے گا۔ وہ ایمان اللہ نے دیا۔ ہم تو فقر میں مبتلا ہیں، ہم فکر میں کہاں مبتلا ہے۔ آج یہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے، یہ مدارس کی محنت سے، یہ مکاتب کی محنت سے، یہ جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان کی فکر میں مبتلا ہو جائے۔ ہم تو دنیا میں لگ گئے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، صبح اٹھے تو دنیا، رات کو سوئے تو دنیا، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ہم تو اس میں گھرے ہوئے۔ ہم نے ایمان اور اعمال کی فکر کہاں کی؟ ہم تو ایسے سوچ رہے کہ جیسے ہم کو دنیا لے کر جانا ہے۔ ارے میرے دوستو، ایک دن ہم سب کو جانا ہے،
وقت کا بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جاوے گا. ہر انسان اپنے ساتھ اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا، اور ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اللہ آخرت کے فیصلے کرے گا. دنیا تو اللہ نے جتنی مقدر میں رکھ دی ہیں وہ مل کر رہے گی، کیونکہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو رب بنا لیا، جبکہ اللہ رب ہے اور رب نے پالنے کا ذمہ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت مزدوری کریں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم یوں کریں گے، ہم یہ تدبیر اختیار کریں گے، ہم فلاں کریں گے فلاں کریں گے تو ہم وہ کامیاب ہوئیں گے اور ہم پلیں گے. نہ دوستو، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کے اندر جو بیان کی ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پالن ہار، پروردگار. رب اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سب کچھ مل کر ایک رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنا تعارف کرایا کہ اے انسانیت، اے انسانوں، پہچان لو کہ میں کون ہوں. ماں کے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے پالتا ہے. وہاں ہماری دکان نہیں، ہماری کھیت نہیں، ہمارے باغ نہیں، ہماری نوکری نہیں، کوئی ذریعہ، کوئی اسباب نہیں. اللہ پال کے دکھا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. ہاں، اور اللہ کھلانے میں ہمارے منہ کا بھی محتاج نہیں. ماں کے پیٹ میں منہ کو بند رکھا اور ماں کی نال سے بچے کی نال کو جوڑ دیا. جو ماں کھاتی وہ بچے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا، جو ماں پیتی وہ بچے کے پیٹ میں داخل ہو جاتا. منہ کو کیوں بند رکھا؟ منہ سے بھی کھلا سکتا تھا اللہ. منہ کو اس لیے بند رکھا کیونکہ منہ کے اندر ناپاک پانی، وہ ناپاک خون جو ماں کے پیٹ میں وہ بچے کے منہ میں نہ چلا جائے اور اس کی زبان ناپاک نہ ہو جائے. کیونکہ بچہ دنیا میں آئے گا تو اس پاک زبان سے اللہ کا نام لے گا، کلمہ پڑھے گا، اللہ کے نبی پر درود پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا. اسی لیے اللہ نے ماں کے پیٹ میں منہ کو بھی ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے ڈائریکٹ براہ راست کھلایا پلایا. پھر دنیا کے پیٹ میں منتقل کیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں منتقل کیا. اور اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلی آیت میں کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تو پالنے والا ہوں، میں تمہارا پالنے والا رب ہوں، مجھے پہچانو. اور جب قبر کے پیٹ میں جائیں گے، دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائیں گے، تو سب سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا من رب کا، بتا تیرا پالنے والا کون ہے. دنیا کے اندر بھیجا، ایمان دیا، ایمان کے بعد میں نماز فرض کر دیا ہم پر، اور نماز میں ہر رکعت میں کہا کہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ. سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. 11 مرتبہ ہر رکعت میں بندے سے کہلوایا کہ بار بار کہے تاکہ تیرے دل کا یقین بن جائے کہ پالنے والا میں ہوں. کیونکہ جب قبر کے گڑھے میں آئے گا تو اس سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا من رب کا، بتا تیرا رب کون. آج ہم نے پہچانا نہیں. وہ تو اللہ کیسا کھلاتا ہے بھائی، موت کے منہ میں رکھ کے کھلاتا ہے، موت کے منہ میں رکھ کے کھلانے والا. مگرمچھ دیکھا ہے آپ نے، ہے نا مگرمچھ، ارے بولو نا. وہ اپنے جانور کا جب شکار کرتا ہے اور اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد میں اس کے دانت میں اس کا گوشت لگ جاتا ہے، تو مگرمچھ جو ہے سمندر کے باہر، ندی کے باہر آتا ہے، آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے منہ کو کھول کر بیٹھتا ہے. اللہ نے ایک چڑیا بنائی ہے جس کا نام ہے گلدم. وہ گلدم آتی ہے، آ کر کے اس کے منہ میں بیٹھتی ہے، اور وہ چڑیا کے منہ میں، چڑیا جو ہے وہ گوشت کھاتی ہے جو اس کے دانت میں لگا ہے. دیکھو کیسا رزق دینے والا کہ موت کے منہ میں بیٹھا کر کے روزی دے رہا ہے. وہ چڑیا وہ دانت میں جو لگا ہے وہ کھاتی ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں میرا دانت صاف کر رہی ہے،
اب جب یہ دانت صاف ہو جائے گا تو میں اس کو صاف کر دوں گا. کیا سوچتا ہے؟ ارے بولو نا. میں اس کو صاف کر دوں گا. تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے. وہ چڑیا اس کا پورا جو گوشت کھا لیتی ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو مگرمچھ فوراً اپنا منہ بند کرتا ہے اس کو کھانے کے لیے. اس کو کھانے کے لیے جیسے ہی منہ بند کرتا ہے، اللہ نے اس چڑیا کے سر کے اوپر ایک کانٹا لگایا ہے. وہ کانٹا اس کے منہ میں چپتا اور وہ منہ کھولتا اور یہ اڑ کر نکل جاتی ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. کیسا نظام بنایا اللہ نے. ہر ایک کو پال رہا ہے، چیٹی سے لے کے جبریل امین تک کے. جو سب سے بڑی مخلوق ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے. آج پلنے کے چکر میں، رزق کے چکر میں، روزی کے چکر میں ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دیا. ہم ایمان اور اعمال کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں. ایمان اور اعمال کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم مال کے چکر میں لگ گئے. ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال. ہر آدمی مال کمانا چاہتا ہے. بے شک مال کمانے میں کوئی انکار نہیں. مال ضرور کمانا چاہیے، حلال روزی کمانی چاہیے. شرط یہ ہے، فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال میدان محشر میں کیا جائے گا. مال سے بہت سارے کام ہوتے ہیں. مال ہے تو آپ حج کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، مدارس چلا سکتے ہو، مساجد بنا سکتے ہو، مکاتب چلا سکتے ہو. یہ دینی جتنے بھی کام ہیں یہ مال سے ہوتے ہیں بھائی. لیکن شرط یہ ہے کہ حلال روزی کمانا ہے، حلال ذریعے سے مال کمانا ہے، حلال طریقے پہ اس کو استعمال کرنا ہے، صحیح مصرف میں لگانا ہے، دینی کاموں میں لگانا ہے، اپنے بیوی بچوں پر لگانا ہے، اپنے رشتہ داروں پر لگانا ہے، دوست احباب پہ لگانا ہے، پڑوسیوں پہ لگانا ہے. مال خرچ کرنے کے بہت ذرائع بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن مال کے چکر میں میرے بھائی ہم دین کو چھوڑ دیں گے، ہم اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، نمازوں کو چھوڑیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، تو یہ مال کمانا ہمارے لیے حرام ہے. ایسا مال کمانا ہمارے لیے حرام ہے. ہم ذرا کبھی یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا کے رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا رکھا ہے. دیکھو، اعمال، 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 بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو، مال، اعمال. اعمال کے اندر اللہ نے مال کو چھپا رکھا ہے. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے نماز. نماز کے اندر اللہ نے مال کو چھپا رکھا ہے. اللہ نے اپنے ذکر کے اندر جو ہے چھپا رکھا ہے. اللہ نے معاملات کے اندر چھپا رکھا ہے. اللہ نے اخلاق کے اندر چھپا رکھا ہے. اللہ نے معاشرت کے اندر چھپا رکھا ہے. تمام عبادتوں کے اندر اللہ نے مال کو چھپا رکھا ہے. یہ تمام عبادتیں جو ہے یہ دین کے سارے شعبے ہیں. جب یہ زندگی میں آئیں گے، یہ اعمال زندگی میں آئیں گے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھی معاشرت ہماری بنے گی، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، مال ہمارے قدموں میں اللہ ڈالے گا. اس کی جیتی جاگتی مثال صحابہ کی زندگی ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، صحابہ کی زندگی کے اندر صحابہ نے مال کے لیے کبھی اپنے صلاحیتوں کو نہیں لگایا. صحابہ نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین پہ لگایا. اللہ نے اتنا مال دیا کہ رکھنے جگہ نہیں تھی. اس پر صحابہ روتے تھے، کہتے تھے اللہ ہماری قربانیوں کا صلہ تو نے دنیا میں تو نہ دے دیا. ہم نے تو نہ جنت کے شوق میں کیا، نہ جہنم کے خوف میں کیا. اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا. اللہ نے رضا کا پروانہ دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملے گی، کہاں سے ہم سمجھیں گے ان چیزوں کو؟ اسی لیے کہتے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، وقت لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کیونکہ مجھے بھی جو ملا ہے وہ وہیں سے ملا ہے. اور آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مل رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں چلنے سے مل رہا ہے. ہم مال کے چکر میں دنیا میں گھس گئے، دنیا کی دلدل میں پھنس گئے، اور جتنا ہاتھ پیر مار رہے اتنا ہم دنیا کے اندر گھستے جا رہے ہیں. ارے دنیا تو ہمارے قدموں میں تھی بھائی، دنیا تو ہمارے قدموں میں تھی. ہماری پہلی فلم پھول اور کانٹے سپر ہٹ ہو گئی. دنیا کی مشہور و معروف فلموں میں سے ایک فلم ہماری فلم تھی. 91 میں 91 میں مجھے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، بیسٹ ویلن آف دا ایئر. 91 میں فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامینیشن میں میرا نام تھا.
لیکن جب یہ بات سمجھ میں آئی، ایمان کی قیمت سمجھ میں آئی، اعمال کی قیمت سمجھ میں آئی، آخرت کی قیمت سمجھ میں آئی، اللہ رسول کو پہچانا، تو میرے بھائی ہم نے ٹھوکر مار دی چیزوں کو۔ آج پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، گھر گھر، در در، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک، امریکہ گئے، افریقہ گئے، کیوبا کنٹری گئے، ویسٹ انڈیز گئے، دنیا کے سارے ملکوں میں جا کر یہی کہہ رہے ہیں، ارے بھائی کامیابی اس میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے سے نکل جاؤ۔ آپ دیکھو ریگستان میں، صحرا میں، ڈیزرٹ میں مسافر جب چلتا ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے گرمی کی وجہ سے، شدت کی گرمی، اونٹ پر جا رہا ہے، شدت کی، دور چمکتا ہوا جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے، تو مسافر وہ پانی سمجھ کر اس کے پاس دوڑتا ہے، وہاں جا کر دیکھتا ہے تو پانی نہیں ہوتی، وہ تو چمکتی ہوئی میراث ہے، چمکتی ہوئی ایک چیز ہے جو نظر آتی ہے، پھر آگے ویسے ہی نظر آتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر وہاں پہنچتا ہے، وہاں پانی نہیں ملتا، دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا مر جاتا ہے، لیکن اس کو جو ہے پانی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ ہائی وے پہ ٹریول کرو، ہائی وے پہ بھی آپ کو دور پانی نظر آئے، ایسا لگے گا پانی ہے وہاں پر، لیکن وہ چمکتی ہوئی میراث ہے، پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، سورج کہیں نہیں ڈوبتا بھائی، سورج کہیں نہیں ڈوبتا، پانی میں نہیں ڈوبتا سورج، لیکن نظر آ رہا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے پانی میں، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ زمین، سمندر اور آسمان ملے ہوئے نظر آتے، ملے ہوئے نظر آتے، لیکن دنیا کے کونے تک چلے جاؤ، کہیں پہ سمندر اور آسمان ملا ہوا نہیں ہے۔ ریل کی پٹری پہ کھڑے ہو جاؤ تو آگے پٹری نظر آتی، ملی ہوئی نظر آتی ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک چلے جاؤ، کہیں ریل کی پٹری ملی ہوئی نہیں ہے، دھوکہ ہے آنکھوں کا۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، اللہ نے کہا یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ ہمیں اس دھوکے سے نکلنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے یہ دنیا کیا ہے۔ ہم کو اللہ نے سمجھایا، اللہ کے راستے میں ہم چلے، دعوت تبلیغ کی محنت میں لگے، اللہ نے سمجھایا، چھوڑنا آسان ہو گیا۔ دنیا کی ساری چیزیں تھی، لیکن دل کو چین سکون نہیں تھا، سکون قلب نہیں تھا۔ اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا چین، اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین سراسر ذکر ہے۔ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اللہ کہتا ہے جس کی زندگی میں دین ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا ہم اس کو دنیا میں بھی ناکام کریں گے، آخرت میں بھی ناکام کریں گے۔ بس یہ بات سمجھ میں آئی۔ رات کو اللہ کے گھر میں سوئے، مسجد کی چٹائی میں سوئے۔ جو آدمی 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں سوتا تھا، شراب کے نشے کر کے سوتا تھا اور نیند کے لیے ترستا تھا اور نیند نہیں ملتی، نرم نرم گدوں پہ، ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتا تھا، اللہ کے گھر کی چٹائی میں اللہ نے وہ نیند عطا فرمائی کہ بس بات سمجھ میں آ گئی۔ نیند کے لیے ترستے تھے ہم، عزت، دولت، شہرت، عورت، جس چیز کے لیے 4 چیزیں جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی، آج کل کی نوجوان نسلیں، مرد اور عورت سب بھاگ رہے ہیں، اللہ نے وہ ہمارے قدموں میں رکھی تھی، لیکن دل کا سکون نہیں تھا، جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سکون قلب، پیس آف ہارٹ، دل کا سکون۔ جب اللہ کے گھر کی چٹائی میں زمین پر سوئے، چٹائی پر سوئے، بنا ایئر کنڈیشن کے سوئے، اللہ نے وہ نیند عطا فرمائی، جب آنکھ کھلی تو ایسا لگا کہ دنیا ہی بدل گئی۔ فجر کی اذان ہوئی، بیان ہوا، 3 دن اپنے آپ کو پیش کیا کہ انشاءاللہ 3 دن جائیں گے۔ 3 دن گئے اللہ کے راستے میں، اللہ نے ساری دنیا کا جو ہے وہ حقیقت کو سامنے لایا کہ دنیا کیسی گندی چیز ہے۔ دنیا کے اندر دلدل میں پھنسنے والا کبھی نہیں نکل پاتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے محنت چلائی سارے عالم میں کہ لوگ آ رہے ہیں، داڑھی ٹھوڑیوں میں ہاتھ لگا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی زندگی میں دین لے کے آؤ۔ اللہ نے یہ مدارس جو بنائے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جو مدارس چلا رہے ہیں
یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یہ ظاہر میں نظر آتے ہیں دنیا دار، لیکن یہ واقعی میں جو فکریں لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے انور حسین صاحب نے ہمیں یہاں بلایا، ظاہر میں تو نظر آ رہے کہ ایک دنیا دار آدمی ہے، لیکن ان کی فکریں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ کتنی اچھی چیز ان کے اندر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایسے سارے ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، یہ مدارس کے ذریعے سے حفاظ اکرام نکلیں گے، علماء اکرام نکلیں گے، دین کے داعی نکلیں گے، یہ بہت بڑی دولت اللہ نے، جس کی قدر کر لیں ہم بھائی، اس کی قدر کر لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، محنت میں جڑیں، اپنا جان مال وقت دین پر لگائیں، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں پر، اپنی نسلوں پر محنت کریں کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے۔ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں، آج ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا، دین نکل گیا، اعمال نکل گئے، آج ہمارا حال فٹ بال کا ہو گیا، ہر کوئی ہمیں لات مار رہا ہے۔ فٹ بال پتہ ہے نا بھائی، کھیلا ہے نا آپ لوگوں نے، ساری دنیا کھیلتی ہے، ہر ملک ہر کنٹری والا اس کو لات مارتا ہے، 11 کھلاڑی یہاں سے مارتے، 11 کھلاڑی یہاں سے مارتے ہیں۔ اگر آپ اس فٹ بال کو اٹھاؤ گے اور پوچھو گے بھائی تیرا کیا گناہ ہے، تیری کیا خطا ہے، تیرا کیا جرم ہے، تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے، اور اللہ پاک اس فٹ بال کو گویائی دے دے، زبان دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، سپیکنگ پاور دے دے، تو فٹ بال کہے گا میرا اتنا گناہ ہے، میرا اتنا جرم ہے، میری اتنی خطا ہے، میرا اتنا قصور ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں، اگر میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا۔ آج مسلمان ایمان کی لائن سے خالی ہو گیا، آج مسلمان اعمال کی لائن سے خالی ہو گیا، آج مسلمان معاملات کی لائن سے خالی ہو گیا، آج مسلمان معاشرت کی لائن سے خالی ہو گیا، زندگی کے جتنے شعبے اللہ نے بتلائے ان تمام شعبوں سے خالی ہو گیا، اللہ نے اس کو ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاں، ارے اللہ نے تو اس کا مقام کیا رکھا تھا، اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا اللہ نے۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور ایک خلیفہ ٹھوکروں میں آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ صحابہ اندر سے بھرے ہوئے تھے، ایمان کی لائن سے، اعمال کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کے صحابہ بھرے ہوئے تھے۔ تو کیسر و کسریٰ پہ جب قدم رکھے نا تو زلزلے آ گئے، دریائے دجلہ کے سینوں کو چاک کر دیا۔ صحابہ نے اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، آج ہم فٹ بال بن گئے، جو آ رہا لات مار کے جا رہا ہے، جو آ رہا لات مار کے۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے ایمان اور اعمال کو صحیح کر دیں گے نا، اللہ ہمیں دنیا پر مسلط کرے گا، اللہ ہمیں دنیا کا بادشاہ بنائے گا، کیونکہ دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور نفرتیں ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ نوح کشتی بناؤ اور اس کشتی کے اندر 80 یا 82 لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو داخل کرو اور تمام جانوروں کے جوڑوں کو داخل کرو، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں جانوروں کے جوڑوں کو تو داخل کر لوں گا، لیکن یا اللہ میں ان کو قابو کیسے کروں گا، ان میں تو آپس میں عداوتیں ہیں، ان میں تو آپس میں دشمنیاں ہیں، اے اللہ ان میں تو جو ہے نفرتیں ہیں، میں ان کو قابو کیسے کروں گا؟ بلی چوہے کو کھا جائے گی، کتا بلی کو پھاڑ دے گا، شیر بکری کو کھا جائے گا، بھیڑیا جو ہرن کو کھا جائے گا، اے اللہ میں ان کو قابو کیسے کروں گا، کنٹرول کیسے کروں گا؟ اللہ نے کہا اے نوح، ان کے اندر دشمنیاں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر عداوت ڈالی کس نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محبتیں بھی ہم ڈالیں گے۔ کیا فرمایا؟ ارے بولو نا، محبت بھی ہم ڈالیں گے۔ تو جب ہمارے اندر ایمان اور اعمال کی کیفیت بن جائے گی، ہم اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں گے، اللہ دنیا کے دلوں میں، ہمارے دشمنوں کے، اسلام کے دشمنوں کے دلوں کے اندر اللہ محبت ڈالے گا ہمارے لیے۔ آج ہم پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، آج ہم پر جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ نے ہم پر مسلط کیا۔ یہ بات میری یاد رکھنا، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ سب سے پہلی وجہ کیا بنی؟ ایک امیر صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے،
میں صبح شوٹنگ پر جا رہا تھا، وہ امیر صاحب میری گاڑی کے پاس آ کے کھڑے ہوئے تھے، بزرگ، سفید داڑھی، سفید ٹوپی، سفید کرتا، میلا کچیلا۔ میں نے سمجھا کوئی فقیر ہے، کوئی مانگنے والا سائل ہے۔ میں نے دیکھا انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کچھ پیسے دے دوں صدقہ، تو کہنے لگے نا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ تک تیری کہ میں نے بولا یہ کون صبح صبح بڈھا یار، یہ ملک الموت تو نہیں ہے، یہ صبح صبح مرنے کی بات۔ ہماری زندگی میں موت کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، ہماری زندگی میں موت کی کوئی بات نہیں تھی، ہم تو موت کو بھول بیٹھے تھے۔ اور جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تبھی سرکس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھو، موت کو یاد کرو، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ یہ 25 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جو بندہ 25 مرتبہ یہ پڑھے گا اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ شہیدوں میں شمار کرے گا۔ تو ہم تو موت کو بھول بیٹھے تھے، غصہ آیا یہ بڈھا کون ہے بھائی، صبح صبح کام پہ جا رہے ہیں اور یہ مرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں چچا پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے ہاں، ارے میں نے تو ایسا کہا جیسے کہ مجھے معلوم ہے کس کو مرنا ہے۔ کرونا میں تو ہم نے دیکھا نا کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ اور باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگ نے؟ تو میں نے تو ایک دم خدائی دعویٰ، پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ کہنے لگے ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا۔ اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال، قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ غصے میں تو تھا میں، ایک دم تیش میں آ کے میں نے چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائیں گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائیں گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی۔ پھر گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بس یہ کہہ کر سلام کر کے چلے گئے۔ میں دیکھتے رہا اس بوڑھے شخص کو کہ کیا کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ والوں کی جب نگاہ پڑ جاتی ہے، کسی مرد مومن کی جب نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے تو اللہ اس کی دل کی دنیا کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ دل سے نکلے جو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا، اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر وہ آندھیاں، اللہ نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا۔ بولو نعرہ تکبیر۔ بس یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب ان کی بات دل پہ لگی میں سوچنے پڑ گیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی، یہ داڑھی والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ بس اس کی تحقیق میں جب لگا تو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ زندگی کے 30 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا، اب انتظار ہے کہ کب یہ داڑھی قبر کے اندر جائے گی۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ بھی زندگی کو اختیار کریں، دنیا کی چیزوں میں نہ پڑیں۔ ہاں یہ نہیں کہ مزدور بننا نہیں ہے، سنیاس نہیں لینا ہے، جو ہے راہب نہیں بننا ہے، ہمیں تو جو ہے اللہ کے دین کا داعی بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔